السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید شاذر مہدی. میری صحت کے پلیٹ فارم سے سرونگ ملین ہارٹ کی ایپیسوڈ نمبر 6 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، سرونگ ملین ہارٹ ایک پیشنٹ اویئرنیس ڈرائیو ہے کہ جس میں ہم جس کی ہر ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے ایک ماہر امراض قلب کو لے کر آتے ہیں کہ جو اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہوتے ہیں اور اپنے دل کی حفاظت کس طریقے سے کرنی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں. آج کی اس ایپیسوڈ میں جو ہمارے پاس اس وقت آنریبل گیسٹ موجود ہیں، اگر میں ان کا کوالیفیکیشن کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ہی ہیز ڈن ہز MBBS MRCP فرام UK, FRCP لنڈن, FACC USA اینڈ FCPS فرام پاکستان. اگر میں اسی طریقے سے کارڈیالوجی کے حوالے سے بات کروں تو کارڈیالوجی کے شعبے میں ان کا تقریباً کوئی 4.5 ڈیکیڈس کا تجربہ ہے، جس کا مطلب ہے کوئی 45 سالہ ان کا اس فیلڈ میں جو ہے تجربہ ہے. دا ون اینڈ اونلی ڈاکٹر محمد اسحاق. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر؟ آپ کے خیریت سے ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ خیر سے ہیں؟ بہترین سر، ٹھیک ٹھاک. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے اپنا ویلیوبل ٹائم نکالا ہمارے لیے. آپ کا شکریہ مدعو کر رہے ہیں. بہت شکریہ سر. ڈاکٹر صاحب، ڈائریکٹلی کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ ارلی ڈیٹیکشن کولیسٹرول کا جلدی پتہ چل جانا کتنا فائدہ مند ہے؟ دیکھیں، ایسا ہے کہ جتنی ڈیزیز ہیں یہ جن کو ہم میٹابولک ڈیزیز کہتے ہیں، یہ انیشلی سائلنٹ ہوتی ہیں، خاموش ہوتی ہیں، ان کے کوئی خاص سمٹمز نہیں ہوتے. اور جیسے بلڈ پریشر کے ساتھ لوگ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ڈائبٹیز ہے ان کو یا نہیں ہے، کولیسٹرول کے بارے میں ان کو پتہ نہیں ہوتا. تو انیشلی یہ ان کے کوئی علامات ہوتے نہیں ہیں، تو یہ دے گو انڈیٹیکٹڈ، ان کا پتہ نہیں چلتا. تو اگر آپ اپنا چیک اپ کرائیں اور اپنے شوگر، کولیسٹرول وغیرہ کے لیولز معلوم کر لیں ان ٹائم، تو آپ ان کو موڈیفائی کر کے جو ہارٹ ڈیزیز ہیں ان سے بچ سکتے ہیں. کیونکہ یہ تینوں جو میں نے آپ کو ڈیزیز گنوائی ہیں، جیسے کہ ہائی لیپیڈیمیا یعنی کولیسٹرول کی زیادتی، شوگر اور بلڈ پریشر، یہ ہارٹ ڈیزیز کی ڈائریکٹ رسک فیکٹرز ہیں، میجر رسک فیکٹرز ہیں. اور جب تک کوئی آدمی اپنے میں چیک نہیں کرائے گا تو اس کو اپنے نہ کولیسٹرول کا پتہ ہوگا، نہ اس کو اپنی شوگر کے لیول کا پتہ ہوگا. اب کیسے کئی ایک مریض آتے ہیں جو انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی چیک نہیں کرایا، اور جب ہم چیک کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا کولیسٹرول بھی زیادہ ہے، شوگر بھی زیادہ ہے، بلڈ پریشر بھی ہے. اور جب فیملی ہسٹری کا معلوم کرتے ہیں تو بتاتے ہیں جی کہ والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی ہارٹ اٹیک سے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ بیفور دا ڈیزیز، یعنی بیماری کے پہلے انسان اس کا تدارک کرے، پریونشن کرے. تو جب تک آپ اپنے ان چیزوں کو ٹیسٹ نہیں کریں گے، اور خوش قسمتی سے اب ہمارے پاس لیبارٹریز موجود ہیں، وائڈلی اویلیبل ہیں. ایک وقت تھا کہ بہت کم لیبارٹریز میں یہ ٹیسٹ ہوتے تھے، بہت مہنگے بھی ہوتے تھے. اب چونکہ بہت ساری لیبارٹریز ہیں، کمپیٹیٹیو ریٹس ہیں، تو یہ ٹیسٹ ایزیلی اویلیبل ہیں اور ہو جاتے ہیں. اور اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی اسٹیٹس نارمل ہے یا ریزڈ ہے یا جو بھی ہے. ڈاکٹر صاحب، اچھا ایک ہم سننے میں آتا ہے کہ ایک اچھا کولیسٹرول ہوتا ہے اور ایک برا کولیسٹرول ہوتا ہے، اس کے پیچھے کی کیا کہانی ہے؟ اس کے پیچھے کوئی کہانی نہیں ہے. دیکھیں، جو لیپڈس ہیں ان کی بہت ساری قسمیں ہیں، اور لیپڈس جو ہیں جن کو ہم چربی کہتے ہیں عام زبان میں، یہ آپ کی نشو و نما کے لیے، آپ کی صحت کے لیے ضروری بھی ہیں. لیکن اس میں کچھ چربی ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ ڈائریکٹلی آرٹریز کے اندر جا کے ڈپازٹ ہو جاتی ہیں، ایتھروجینک ہوتی ہیں. تو اس میں LDL کولیسٹرول، لو ڈینسٹی لیپوپروٹین جسے ہم کہتے ہیں، وہ ڈائریکٹلی جا کے شریانوں میں جمع ہونی شروع ہوتی ہے اور رسک فیکٹر ہے بہت بڑا، وہ نقصان پہنچاتی ہے. ایک کولیسٹرول ہے جس کو ہیوی ڈینسٹی یا ہائی ڈینسٹی لیپوپروٹین کہتے ہیں، HDL کولیسٹرول. یہ ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جو کہ ورزش کرتے ہیں، جو کہ ڈائٹ اپنی اچھی رکھتے ہیں. تو یہ ایک گڈ کولیسٹرول ہے، یہ پروٹیکٹ کرتا ہے آپ کو اگینسٹ دی ہارٹ ڈیزیز. جبکہ LDL کولیسٹرول جو ہے وہ آپ کو پری ڈسپوز کرتا ہے، وہ آپ کو شکار بناتا ہے ہارٹ ڈیزیز کا. تو انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ایز اے نیشن، ایز اے پاپولیشن، ہمارا HDL لیول کم ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے بیشتر آبادی جو ہے سیڈنٹری ہے. ان کی ویسے تو چلنا پھرنا ان کا ہوتا ہے مجبوراً، لیکن پرپزفل ایکٹیویٹی یا ورزش یا اس قسم کی جسمانی مشقت جو ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے سیڈنٹری لائف سٹائل ہے. اور ایک جینیٹک فیکٹر بھی ہے کہ ساؤتھ ایشینز میں HDL لو ہوتا ہے، LDL اور ٹرائیگلیسرائڈ زیادہ ہوتے ہیں. اور
اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے مریضوں کو ایسی خوراک بتائیں اور ایسی ورزشیں بتائیں جس سے کہ ایچ ڈی ایل کے لیول بڑھے اور ایل ڈی ایل کا لیول کم ہو. تو ان کا بنیادی جو فرق یہ ہے کہ ایک کولیسٹرول جو ہے وہ آپ کے ہارٹ کے لیے مضر ہے اور دوسرا جو کولیسٹرول ہے وہ آپ کے ہارٹ کے لیے پروٹیکٹ کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی بات کری آپ نے ورزش کے حوالے سے. تو ڈاکٹر صاحب ورزش کی اگر ہم بات کریں تو ورزش کی بات آتے ہی بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ٹائم نکال پاتے ہیں ورزش کا, ایسا ہی ہے. اور خاص طور پہ اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے کہ جس میں اتنا جلدی ساری چیزیں چل رہی ہیں تو بڑا مشکل ہے کہ آفس کے بعد یا پھر باقی ورک لائف بیلنس مینٹین رکھنا ہی بڑا مشکل ہے, نہ کہ وہ پھر ورزش کے لیے بھی ٹائم نکالے. تو ڈاکٹر صاحب اس کے لیے آپ کی کیا سجیشن ہوگی, کیونکہ سم ٹائم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کام پہ جا رہے ہیں, ورکنگ کر رہے ہیں, تو اس کے بیچ میں ہماری ورزش ہوئی تھی, اس کو الگ سے کریں یا پھر یہ اس کے بڑا اندر اچھا انکلوڈیڈ ہے؟ کوشچن آپ نے کیا ہے اور یہ $1 ملین کوشچن ہے. ورزش بچپن سے اسٹارٹ ہونی چاہیے اور اس سے اسکولوں کا جو کلچر ہمارا ہے جو چینج ہوا ہے. جیسے میں اسکول میں پڑھتا تھا تو ہمارے یہاں گراؤنڈس تھے, اسپورٹس ہوتی تھیں, اور جتنا ہمارا پڑھائی کے اوپر توجہ ہوتی تھی اتنی ہی اسپورٹس کے اوپر توجہ ہوتی تھی. اب انفارچونیٹلی پاپولیشن اتنی گرو کر گئی ہے, اسکولس چھوٹے چھوٹے گھروں میں بن گئے ہیں, کوئی گراؤنڈز نہیں ہیں. تو ورزش کا جو کلچر ہے یا ورزش کی عادت ہے وہ تو بچپن سے ہی ڈالنی چاہیے. اگر بچپن سے عادت پڑ جائے گی تو پھر وہ بچہ بڑا ہو کے کوئی نہ کوئی اپنے لیے راستہ نکالے گا ورزش کرنے کا. اور ورزش کرنے کا یہ ضروری نہیں کہ آپ جم میں جا کے یا کوئی اسپیشل ٹرینر آپ کو ہونے چاہیے. بیسیکلی ہماری ریکمنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کو جہاں بھی اویلیبلٹی ہے, جیسے آپ کا یہ اتنا ماشاء اللہ بڑا پریمیز ہے, اس کے اندر واک کی جا سکتی ہے. کئی لوگوں کے گھروں کے قریب ایسی سیف اسٹریٹس ہوتی ہیں, وہاں جا سکتے ہیں. مسجد اگر دور ہے تو کوشش کریں کہ وہاں جا کے مسجد میں نماز پڑھ لیں, دور مسجد میں. لیکن ہم لوگ بطور نیشن اب اتنے سیڈنٹری ہو گئے ہیں کہ ہر چیز ریموٹ کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں. بچوں کو بلانے کے لیے بھی ہم ریموٹ استعمال کرتے ہیں, دوسرے کمرے میں نہیں جاتے. تو یہ کلچر اور یہ کنسیپٹ جو ہے نا, مینٹلٹی, اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور ورزش کے لیے یہ نہیں کہ کوئی بڑے آپ کو ایکوپمنٹ چاہیے یا جم خانہ چاہیے یا یہ کلب چاہیے وہ کلب چاہیے. آپ کو جو بھی فیسلٹی اویلیبل ہے اس کو آپ یوٹیلائز کریں اور فزیکلی اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں. جہاں بھی ہو سکتا ہے پیدل, وہاں پیدل جائیں. اب مصیبت یہ ہے کہ کراچی شہر میں بلکہ تمام بڑے شہروں میں ٹریفک اتنی بے ہنگم اور اتنی خطرناک ہے کہ آدمی باہر چلنا جو ہے وہ بھی خطرے سے خالی نہیں ہے. تو گھر کے اندر بھی کر سکتے ہیں, کمرے کے اندر بھی کر سکتے ہیں, چھت پہ کر سکتے ہیں. تو اگر کوئی چاہے, اب ہارٹ ہو جاتا ہے لوگوں کو تو پھر وہ کوئی نہ کچھ اپنی راستہ نکالتے ہیں. لیکن پیس ٹائم میں ہم لوگ جو ہے نا, وی آر کرائسس اورینٹیڈ نیشن. ہم لوگ جس وقت ہمارے پر ایک مصیبت آ پڑتی ہے تو پھر ہم اس کے لیے کچھ کرتے ہیں, لیکن جب تک مصیبت آتی نہیں ہم کہتے دیکھا جائے گا. تو یہ جو مینٹلٹی ہے یہ اس کو چینج کرنا چاہیے. اور جو ایکسرسائز کا جو کلچر ہے وہ تو اسکولوں سے شروع ہونا چاہیے. اور یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اسکولوں کے اندر گراؤنڈس, ان اسکولوں کو آپ اجازت ہی نہ دیں جن کے پاس گراؤنڈز نہ ہوں, جن کے پاس اسپورٹس کی فیسلٹیز نہ ہوں. اور بچوں کے پڑھائی کے ساتھ ساتھ اسپورٹس کے بھی اچھی نمبر ہونے چاہیے, اس کے فیسز ہونا چاہیے, اس کی بھی کوئی نہ کوئی کنسیڈریشن ہونی چاہیے. اب بچے بیچارہ سارے دن پڑھتے رہتے ہیں. اور اب یہ جب سے یہ موبائل فونیں اور اسمارٹ فون اور لیپ ٹاپ آ گئے ہیں تو جو تھوڑی بہت ایکٹیویٹی تھی وہ بھی اب چلی گئی ہے. تو آئی بالکل تھنک ایسے دس از گوئنگ ٹو بی ویری ویری ڈینجرس فار دس نیشن. جو ہم دیکھ رہے ہیں ایز اے کارڈیالوجسٹ, جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ فیوچر اچھا نہیں ہے, کیونکہ سیڈنٹری لائف اسٹائل بڑھ رہا ہے اور ہمارا ڈائٹ دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے, اسٹریس بڑھتا جا رہا ہے, پالیوشن بے پناہ ہے. سو سارے رسک فیکٹرز موجود ہیں. تو اس میں اور بھی زیادہ اس بات کی اہمیت ہے کہ ہم پریونشن کی طرف جائیں, شروع سے ہی اپنے حالات کو جانیں, اپنے اسٹیٹس کو پہچانیں کہ آپ کا کیا ویسٹ سائز ہے, کیا آپ کا بلڈ پریشر ہے, کیا آپ کا شوگر ہے, کیا کولیسٹرول ہے, اور آپ کو کیا کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کیا میسج دینا چاہیں گے اس وقت عوام کو کہ جو لوگ ڈر رہے ہیں کہ دیکھیے کولیسٹرول کے حوالے میسج سے؟ تو بہت کلیئر ہے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈرنے سے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا, ایکشن لینے سے, عمل کرنے سے سب کچھ حاصل ہوتا ہے. ہمارا پیغام یہی ہے لوگوں کو کہ سادہ زندگی اختیار کریں, لائف سٹائل کو سمپلیفائی کریں. جتنا گریزی فوڈ
ڈیپ فرائیڈ فوڈ ہے اس کو اوائڈ کریں، ریڈ میٹ کو اوائڈ کریں، اپنی ٹریڈیشنل جو ہماری خوراک تھی، سبزیاں تھیں، دالیں تھیں، باجرے کی روٹی تھی، جوار کی روٹی تھی، یہ جتنے بھی پرانی چیزیں تھیں ان کو جو ہمارے آباء و اجداد لیتے تھے وہ استعمال کریں. گرین ویجیٹیبلز خاص طور پہ زیادہ استعمال کریں. دہی اور دودھ بہت اچھی غذا ہے. ورزش کریں. اور ایک بہت بڑی جو ہمارے یہاں اس وقت پریشانی ہے وہ یہ ہے تمباکو کا استعمال، نہ صرف سگریٹ میں بلکہ گٹکا اور پاند اور ماوا اور پتہ نہیں کتنے نام ہیں، رانی اور پتہ نہیں راجہ اور فلانا. تو ہماری نوجوان نسل اور جو ہمارے لوور کلاسز ہیں، پلمبرز ہیں، میسنز ہیں، ڈرائیورز ہیں، 70% آف دیم آر ٹیکنگ دیز. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو سو مچ فار سرونگ ملین آرٹس.